मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील जो तकरीबन सन 100 के अंदर 100 खेसीन में लिखी गई थी। मुक़द्दस यूहन्ना अपनी इंजील के अंदर मुख्तलिफ अलामात और निशानात इस्तेमाल करते हैं। ईद ख़याम जिसको इब्रानी ज़ुबान में सुकुन कहते हैं, उसका जिक्र मिलता है। आग जलाई जाती थी, 4 सतून बनाए गए थे और उनमें आग जलाई जाती थी और इस आग की रोशनी इतनी ज्यादा होती थी कि पूरे यरूशलेम का कोई ऐसा कोना या कूचा नहीं था जहां पर यह रोशनी नहीं पहुंचती थी। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, आज हम रोज़ों के दौरान चौथे एतवार में दाखिल हो रहे हैं। रोज़ों के दौरान पहले एतवार वाले दिन हमने वो वाक़या सुना जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह बेअबान में जाते हैं और वहाँ पर आजमाए जाते हैं। इसी तरह दूसरे इतवार हमने वो वाक़या सुना जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस पतरस, मुक़द्दस यूहन्ना और मुक़द्दस याकूब के साथ पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ पर उनकी सूरत तब्दील हो जाती है। फिर तीसरे इतवार में हम वो मशहूर वाक़या सुनते हैं जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हैकल में जाते हैं और वहाँ पर कारोबार करते हुए लोगों को देखते हैं और फिर उनको हैकल में से निकाल देते हैं। और आज की इंजील में भी हम बहुत ही मशहूर वाक़या सुनते हैं जहाँ पर निकोदेमुस खुदावंद यीशु मसीह को तलाश करता हुआ आता है और फिर उनकी गुफ्तगू होती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहूँगा कि आप एक लम्हा के लिए मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे पाक रूह का गहरा मसा अता फरमाए, और अपने लिए भी दुआ करें कि खुदावंद आपको बरकत दे और आप आज के इस कलाम को अच्छे तौर पर समझ सकें और ये आपके लिए बाइसे बरकत हो। मेरे अजीजों, आज की पहली तिलावत जो दूसरे अखबार की किताब में से ली गई है और इसी तरह दूसरी तिलावत जो इफ्सियों के नाम खत है मुक़द्दस पौलुस रसूल का, उसमें से ली गई है। और आज की इंजील मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में से ली गई है। मैं आपको ये कहूँगा कि अगर अभी आपने ये तिलावतें नहीं पढ़ी हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर आज की तिलावतें मौजूद हैं। आप उन तिलावतों को सुन सकते हैं ताकि बेहतर तौर पर आज की तिलावतों का मतलब आप समझ सकें। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील जो तकरीबन सन 100 के अंदर 100 खेसीन में लिखी गई थी। मुक़द्दस यूहन्ना अपनी इंजील के अंदर मुख्तलिफ अलामात और निशानात इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हीं अलामात और निशानात की रोशनी में हम आज की इंजील को बेहतर तौर पर समझ सकेंगे। जो अलामात और निशानात मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपनी इंजील के आगाज़ में ही इस्तेमाल करते हैं, उनका असर हमें पूरी इंजील के ऊपर नज़र आता है। हम देख सकते हैं मुक़द्दस यूहन्ना रसूल अपनी इंजील के आगाज़ में ही क्या लिखते हैं, जिंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। क्या लिखा हुआ है? जिंदगी इंसानों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। मेरे अजीजों, नूर और निजात और इस तरह के कुछ और निशानात और अलामात हैं जिनका असर हमें मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील में नज़र आता है। पूरी इंजील में इसका असर नज़र आता है। हम देखते हैं मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील के 7वें बाब से 9वें बाब तक ईद ख़याम का जिक्र हमें मिलता है। ईद ख़याम जिसको इब्रानी ज़ुबान में सुकुन कहते हैं, उसका जिक्र मिलता है। ईद ख़याम के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह भी वहाँ पर मौजूद हैं। ईद ख़याम के साथ रोशनी का, नूर का बहुत गहरा ताल्लुक है। ईद ख़याम के मौका पर हैकल के अंदर आग जलाई जाती थी, 4 सतून बनाए गए थे
اور ان میں آگ جلائی جاتی تھی، اور اس آگ کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ پورے یروشلم کا کوئی ایسا کونا یا کوچہ نہیں تھا جہاں پر یہ روشنی نہیں پہنچتی تھی، یعنی کہ اتنی زیادہ وہاں پر آگ جلائی جاتی تھی۔ اور یہ آگ کس چیز کی یاد دلاتی ہے؟ جب بنی اسرائیل قوم مصر کی غلامی سے نکلتے ہیں تو دن کے وقت بادل کا ستون اور رات کے وقت آگ کا ستون ان کی رہنمائی کرتا تھا، تو اسی واقعہ کو یاد کرنے کے لیے وہ یہاں پر انہوں نے 4 ستون بنائے ہوئے تھے اور وہاں پر آگ جلاتے تھے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں اس بات کو کہ کتنی زیادہ آگ ہوگی، کتنی زیادہ روشنی ہوگی، اور وہاں پر ایک شخص کھڑا ہو کر یہ کہے کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ جی ہاں، بالکل صحیح آپ نے سمجھا۔ خداوند یسوع مسیح وہاں پر کیا کہتے ہیں کہ دنیا کا نور میں ہوں۔ اب ہم اگر جو خداوند یسوع مسیح کی گفتگو چل رہی ہے نیکودیمس کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو شاید ہمیں بہتر طور پر ہم آج کی جو انجیل ہے اس کو سمجھ سکیں گے۔ نیکودیمس جو یہودیوں کا ایک عالم ہے، وہ رات کی تاریکی میں خداوند یسوع مسیح کو تلاش کرتا ہوا خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا ہے۔ تاریکی اور نور، مقدس یوحنا انجیل کی جو علامات اس نے استعمال کی ہیں ان میں سے ہے تاریکی اور نور۔ وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آتا۔ نیکودیمس پہلے سے ہی خداوند یسوع مسیح کے معجزات سے اور خداوند یسوع مسیح کی تعلیم سے متاثر ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس بھی آتا ہے۔ اب وہ خداوند یسوع مسیح کے جب پاس آتا ہے تو کیا کہتا ہے خداوند یسوع مسیح کو؟ ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو نشان تو دکھاتا ہے کوئی دکھا نہیں سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ اب خداوند یسوع مسیح اس کو کیا جواب دے رہے؟ میں تجھ سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی اثر نو پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی نہیں دیکھ سکتا۔ نیکودیمس خداوند یسوع مسیح سے آگے کیا سوال کرتا ہے؟ آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یہاں پر اثر نو پیدا ہونے کے لیے مقدس یوحنا نے اپنی انجیل میں جو یونانی زبان کا لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے اینوتن، اور اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے پیدا ہونا، اور دوسرا مطلب جو اس کا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اوپر سے یا آسمان سے پیدا ہونا۔ اب نیکودیمس نے کیونکہ اس کو پہلے والا مطلب لیا، یعنی کہ دوبارہ سے پیدا ہونے والا، اس لیے وہ خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کرتا ہے، جبکہ خداوند یسوع مسیح نے اس کو دوسرے والے مطلب میں لیا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح اس سے کہتے ہیں پانی اور روح سے پیدا ہونا۔ خداوند یسوع مسیح اس کو پانی اور روح سے پیدا ہونے کے متعلق کہتے ہیں۔ اب نیکودیمس سمجھ جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کیا بات کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم آج کی جو انجیل مقدس پڑھی گئی ہے اس کو پڑھیں گے تو ہم بہتر طور پر اس کو سمجھ سکیں گے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح موسیٰ نے، خداوند یسوع مسیح نیکودیمس سے کہتے ہیں، جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح نیکودیمس کو کیا کہتے ہیں؟ اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں بلند کیا اسی طرح ضرور ہے کہ ابن انسان بھی بلند کیا جائے، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع مسیح یہاں پر نیکودیمس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہ ہوگا۔ یہ خداوند یسوع مسیح اس کو بتا رہے ہیں۔ پھر آگے چل کے جو آج کی ہماری انجیل پڑھی گئی ہے
وہ ہم دیکھتے ہیں، اور اس میں آج شاید وہ آیت پڑھی گئی ہے جو بائبل مقدس کی سب سے مشہور آیت ہے، اور ہم اسے بہت زیادہ سنتے ہیں۔ کیونکہ خدا نے دنیا کو ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر فتویٰ دے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر فتویٰ نہ دیا جائے گا، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر فتویٰ ہو چکا، کیونکہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہ لایا۔ اور فتویٰ یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پیار کیا، کیونکہ ان کے کام برے تھے۔ اب یہ ساری گفتگو سننے کے بعد ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نیکودیمس جو کہ تاریکی میں خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، اب وہ مکمل طور پر خداوند یسوع مسیح کو سمجھ چکا ہے، اب وہ روشنی کے اندر داخل ہو چکا ہے، اب وہ خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بن چکا ہے۔ خدا ہم سب کو بھی نیکودیمس کی طرح خداوند یسوع مسیح کو تلاش کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو تلاش کر بھی لیں اور اس کے شاگرد بننے کے لائق ٹھہر سکیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔